بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم، آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم آفیشیل۔ اسلام آباد میں آج سارا دن ہیپننگز ہوتی رہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ جو ایک عدلیہ آزادی تو اس کی بہت پہلے سلب کر لی گئی تھی، لیکن آج بالکل جو اس کا تابوت تھا اس کو شارع دستور پر اگر دفن کر دیا چیف جسٹس آف پاکستان نے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آج 6 ججز کی سپریم کورٹ میں دی گئی منظوری دی گئی، ان کے ناموں کی مختلف چیف جسٹسز اور ججز جو ہیں ان کو وہاں پہ لایا گیا، لیکن جس انداز میں یہ کارروائی ہوئی بددیانتی پر مبنی تھی یہ کارروائی بظاہر۔ جو سینئر 2 ججز نے، جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب نے اس کا بائیکاٹ کیا ساری پروسیڈنگ کا، یہ کہہ کر کہ یہ غلط ہے، نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ پھر جو دوسرے 2 جج جو سینئر جو ممبرز تھے تحریک انصاف کے، بیرسٹر گوہر اور علی ظفر، وہ بھی اجلاس سے باہر آ گیا، لیکن ان کی جو کہانی ہے منافقت کی وہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا منافقت کی، یعنی تحریک انصاف کو اب سب سے زیادہ نقصان جو ہے ان کے اپنے لوگ پہنچا رہے ہیں، اور ان کی جو لائلٹیز ہیں، بیرسٹر گوہر مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک پیپلز پارٹی کی محبت سے وہ باہر نہیں آ سکے، اور علی ظفر صاحب جس انداز میں انہوں نے جو الیکشن پالیٹکس تھی وکلاء کی، اس میں جس طریقے سے تحریک انصاف کے امیدوار کو کوئی سپورٹ نہیں کیا، اور آج سپریم کورٹ بار میں وہ باڈی بیٹھی ہے جو اس حکومت کے ساتھ ہے، جو اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ، اور جس کا آج بڑا سب لوگوں نے محسوس کیا کہ کتنا قوم کو اس چیز کا نقصان ہوا۔ ان کی جو ایک معذرت خواہانہ پریس کانفرنس تھی، جو گفتگو تھی، جس میں وہ یہ کہنے سے کترا رہے تھے کہ ہم نے واک آؤٹ کیا ہے، کہہ رہے تھے جی آپ یہ کہیں کہ ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اور آپ سنیں دوسرے وکلاء کو، یعنی بار کے جو نمائندے تھے، جو وکلاء تھے، کرد صاحب ہیں جن میں ربیہ صاحبہ تھیں، محمد خان بیون ہیں، اشتیاق صاحب ہیں، سب لوگوں نے جو گفتگو کی، کس طرح کھل کر انہوں نے قاضی فائز جو جسٹس یحییٰ آفریدی کی جو بظاہر جو 2 نمبری ہے اس کو انہوں نے آشکار کیا، اس پر بتایا۔ صلاح الدین بیرسٹر، کمال کی انہوں نے گفتگو کی، کمال کی انہوں نے تقریر کی۔ مصطفین کاظمی کو ہم نے دیکھا وہ لاٹھی سے ٹیکتے ہوئے وہ آ گئے جن کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن یہ دونوں وکلاء، جی آپ واک آؤٹ نہ لکھیں اسے، بس ہم آ گئے اور سینیورٹی کا طے کر لیں۔ خان صاحب کو چاہیے کہ ایسے بندوں کو جوڈیشل کمیشن سے نکالیں، یہ بندے کوئی پی ٹی آئی کے لیے یہ خرابی کا باعث بن رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے، میں جرنلسٹ ہوں، میں نے جو دیکھا میں وہ آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ وہ ہوا ایک وکلاء جو ہیں سری نگر ہائی وے پر، شارع دستور پر، نادرا چوک کے سامنے، ڈی چوک، مختلف جگہوں پر پہنچے، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج ان کا داخلہ بند کر دیا سپریم کورٹ بلڈنگ میں، اور وکلاء پر لاٹھی چارج ہوا، وکلاء کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، وکلاء کو دھکیلا گیا، دھکے دیے گئے، مارا پیٹا گیا۔ پولیس نے جو سلوک کیا وکلاء کے ساتھ آج، وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی وجہ سے کیا۔ اور وہاں پر جس وقت منیب صاحب اور منصور صاحب واک آؤٹ کر کے گئے تو پی ٹی آئی کے لوگ اٹھنے لگے، تو جمال خان مندوخیل نے رپورٹڈلی کہا کہ آپ تو آزاد لوگ ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بڑا آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس فرام جمال مندوخیل، لیکن سر جی یہاں پر پاکستان میں تو بس سب وہ جو عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کا جو وہ گیت ہے کہ سب مایا ہے، یہاں پر سب مایا ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ ہم نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ بالآخر فتح ہو گئی، ڈوگر ہو گئی جناب، ڈوگر، کیونکہ اب ایک ٹیکنیکلی عامر فاروق صاحب اوپر چلے گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے سینیورٹی لسٹ میں جو سرفراز ڈوگر ہیں ان کو پیونی جج بنا دیا، اور جسٹس گل حسن اورنگزیب کو 1 سال کے لیے بنا دیا گیا عارضی جج آف دا سپریم کورٹ بائی دی آرڈرز آف پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، اور ان کا نام جو ہے بتایا جاتا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے تجویز کیا۔ اور اب کیونکہ چیف جسٹس چلے گئے ہیں اوپر اور پیونی جج وہ بنا گئے سرفراز ڈوگر کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایکٹنگ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ہوں گے۔ یہ میں اپنی سمجھ کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں اتنا سمجھدار نہ ہوں،
لیکن آج جو جس طریقے سے شارع دستور پر یہ دفن کیا گیا ہے نا عدلیہ کو، اس کی آزادی کو، یہ پاکستان کے لوگ کبھی اس کو نہیں بھلا سکیں گے، کبھی اس کو نہیں بھلا سکیں گے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو خط لکھے، پھر یحییٰ آفریدی کو پیغام بھجوایا انہوں نے کہ دیکھیں تاریخ آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ جس دوراہے پر کھڑے ہیں آپ فیصلہ کریں آپ کس کے ساتھ ہیں، آپ عوام کے ساتھ ہیں، ملک کے ساتھ ہیں، یا اس مفاز پرست ٹولے کے ساتھ ہیں۔ خان صاحب نے اندیا دیا ہے کہ میں مزید بھی خط لکھتا رہوں گا آرمی چیف کو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب IMF کی ٹیم پاکستان میں موجود ہے، اور آج جو کنٹینر لگا کے راستے بند کیے گئے، جس طریقے سے سینیورٹی لسٹ کو برباد کیا گیا، جس طریقے سے ان ججز کو ایلیویٹ کیا گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کا نوٹس لینا چاہیے، IMF کو دیکھنا چاہیے۔ اور یہ جو اس وقت جو حکومت ہے پاکستان کی، یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، یہ ایک مسلط کردہ حکومت ہے۔ بالکل اس حکومت کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ ان کو رعایت دیتے ہیں، ان کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس حکومت کو، تو آپ پاکستانی عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ میں بھی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں، پاکستان کے عوام کو ان کی منتخب کردہ حکومت چاہیے، وہ پارٹی چاہیے، وہ لوگ چاہیے جن کو انہوں نے ووٹ دیے۔ یہ جو چھاتا بردار اور یہ جو جال سازی سے جو لوگ آئے ہیں اور آ کے اب انہوں نے عدلیہ کو برباد آج کر کے رکھ دیا بالکل، اور یعنی سینیورٹی لسٹ کو برباد کر دیا، اور جس طریقے سے ججز کو ایلیویٹ کیا گیا، اب جس طریقے سے اب آپ بنا لیں فل کورٹ بن جائے گا۔ اب آپ نے جو 6 ججز آج بھرتی کیے ہیں، ان میں سے 1-2 جج جو ہیں وہ شاید کوئی کسی اور طریقے سے بات کرے، باقی لوگ کیا کریں گے؟ آپ وہ سارے کے سارے بیٹھ جائیں گے اور 26ویں آئینی ترمیم کو اوکے کریں گے۔ اب سب کر لیں، اب اپنے وکیل، اپنے بندے آپ نے بٹھا دیے عدالت میں، اور اپنی مرضی کا فیصلہ اب لے سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نہیں اس کو فل کورٹ میں لا رہے تھے۔ اور اب عمران خان صاحب، ان کا آپ دیکھیں نا، اب کون سے جج اب سنیں گے؟ یہ کون ہے جج؟ پروسیکیوٹر، ANF کے پروسیکیوٹر، مطلب میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ پیکا کی پٹیشن لگ گئی ہے جی منہاج صاحب کے پاس، جسٹس منہاج صاحب کے پاس۔ مجھے تو نہیں پتا وہ کیا سنیں گے اور کیا فیصلہ کریں گے۔ اور یہ جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں اور جو اینکرز ایسوسی ایشن ہے، یہ کیا کرے گی ان کے سامنے؟ ایک مذاق بن گیا سر جی، ختم ہو گیا پاکستان کے نظام عدل، ٹوٹلی ختم ہو گیا۔ میں مایوس نہیں ہوں، لیکن یہ، اور اس میں آپ کو بتاؤں جو مجھے افسوس زیادہ جس بات پر ہو رہا تھا، PTI کے دونوں جو لیڈران ہیں، انہوں نے جو معذرت خواہانہ وہاں پر پریس ٹاک کی ہے، وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ بات کرتے ہی نہ، اس کے بغیر چلے جاتے۔ اور یہی وہ پرابلم ہے PTI کی، کہ جو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے اس قدر انہوں نے کمپرومائزز، میں کہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں، یہ میری رائے ہے، کمپرومائزز ہیں۔ ہو سکتا ہے نہ ہو، وہ کچھ اور سوچتے ہوں، لیکن برباد کر کے رکھ دیا ہر چیز کو۔ وکلاء کی اکثریت جو ہے وہ PTI کے ساتھ ہے، لیکن کوئی ہم تحریک نہیں دیکھتے۔ پاکستان کی اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن جیل سے اسے چھڑوا نہیں سکتے۔ یہ ڈائلیما ہے پاکستان کا، پاکستان اس سے آگے نہیں جا رہا۔ سسٹم چل رہا ہے اس طرح، دن گزرتے جائیں گے، راتیں چلتی جائیں گی، لیکن کچھ نہیں ملے گا، یہ ملک آگے نہیں جائے گا، یہ بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، اللہ نے کے بعد۔